اب میری آخری بات کا جواب دو آج کی، اللہ نے پوری کائنات میں کس کو پسند کیا؟ اپنے حبیب کو۔ وہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ جو ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جائے اللہ کو وہ بھی پیارا ہے۔ کتنی بار میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہے، یاد ہو گئی ہوگی آپ کو۔ مولانا روم لکھتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا، ہرن کا منہ چوم رہا تھا۔ ولی اللہ تھا مجنو، کوئی فرضی کردار نہیں ہے، بڑا نیک آدمی تھا، حضرت امام حسن کا رشتہ دار ہے، عرب کے علاقے میں ہوا ہے۔ قیس نام تھا، بادشاہ کی اولاد تھا، دیوانہ بن گیا، اس نے ملامتی انداز اختیار کیا۔ کسی نے اس کو دیکھا کہ ہرن کا منہ چوم رہا ہے، دیکھنے والے نے کہا مجنو کیا ہو گیا، یہ ہرن پہ پیار تجھے کیوں آ گیا، اس کا منہ کیوں چوم رہا ہے؟ تو مجنو نے جواب دیا اس لیے کہ اس کی آنکھیں لیلا جیسی ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں مجنو کو ہرن سے پیار نہیں تھا، پیار تھا لیلا سے۔ لیکن اس پہ پیار کیوں آ گیا کہ اس کو اس کی آنکھیں لیلا جیسی لگی۔ مولانا فرماتے ہیں کہاں مجنو، کہاں رب تعالی، اور کہاں، یہ تو سمجھنے کے لیے بات ہے، صرف سمجھنے کے لیے، کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجنو کو پیار تھا لیلا سے، ہرن پہ پیار اس لیے آیا کہ اس کی آنکھیں لیلا جیسی لگیں۔ تو جب مجنو کو اس ہرن پہ پیار آئے گا جس کی آنکھیں لیلا جیسی، تو رب کو اس بندے پہ پیار کیوں نہیں آئے گا جس کی ادائیں مصطفیٰ جیسی؟ اللہ کو پیار حبیب سے ہے، مگر وہ بندہ بھی پیارا لگے گا جس کی ادائیں مصطفیٰ جیسی ہے۔ تو وہ پسند اختیار کون سی کرنی ہے؟ رب کی پسند، نبی کی پسند۔ اور اللہ کو نبی پسند ہے، تو جو اللہ کو پسند ہے اس پسند کو اپنی پسند بنا لو، تم بھی رب کو پسند آ جاؤ گے، تم بھی رب کے پسندیدہ بن جاؤ گے، کیونکہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ نبی کے غلام بن جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ، کہ وعدہ ہے، وعدہ ہے۔ بنو تو صحیح، مجھے بتاؤ جو ان کے غلام بنے وہ رب کے پیارے بنے یا نہیں بنے؟ بنے۔ تو ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیوں نہیں پسند کرتے؟ ہمارا دماغ کیوں خراب ہوا ہوا؟ ہمیں جناب فلانا کرکٹر پسند ہے، فلانا ایکٹر پسند ہے، فلانا غیروں کی چیزیں نہ۔ بال کیسے رکھوں میں، لباس کیسا پہنوں میں، کھانے کا طور طریقہ کیا ہو، اٹھنا بیٹھنا میرا کیسا ہو، تو میں نبی کی ادائیں اختیار کر لوں، اللہ کا پسندیدہ بن جاؤں گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے شرک سے، ان کے شرک سے۔ جو کوئی اللہ کا کسی کو شریک بناتا ہے اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کے مثل یعنی اس جیسا نہیں، ہو سکتا بھی نہیں۔ واضح طور پر یاد کر لیں، اللہ تعالی لا شریک ہے، وحدہ لا شریک، کوئی شبہ نہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔
اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ آیت میں نے آج پڑھ دی ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ۔ آپ نے آج کا بیان سن لیا، سبق یاد کر لیا۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آدمی اگر غلط عقیدوں پہ ہو فوراً توبہ کرے، جو شرک کرتا ہے توبہ کرے۔ اور یہ آج کل مفتیان شرک جو جائز باتوں کو شرک کہتے ہیں، ان کے شرک قرار دینے سے وہ شرک ہو سکتی نہیں، یہ واضح کر دیا آپ پہ۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مسلمان ہیں، تو ان کے فتووں سے ہم کافر مشرک ہو سکتے نہیں۔ ہاں، جو ہم کو کافر مشرک کہے گا اور ہم سچے مسلمان ہیں تو کہنے والا خود کافر مشرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کسی کو کافر بتانا یا مشرک بتانا اس وقت جب کہ ثابت ہو جائے، ورنہ یہ جو آج کل کاروبار چل رہا ہے، اس سے اس طرح کے فتووں کی ہم پرواہ کرتے نہیں۔ اللہ صحیح عقیدوں پر قائم رکھے، ایمان کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے پسند کیا ہمیں بھی اسے پسند کرنا اور رکھنا چاہیے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مہینہ ربیع الثانی کا، ربیع الاخر کا، لوگ 11ویں منا رہے ہیں، محبت سے سلسلے جاری ہیں۔ دن گزرا ہے 17 تاریخ، وہ حضرت سیدنا سلطان المشائخ خواجہ خواجگان چشت محبوب الہی حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء بدایونی دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے خلیفہ ہیں، حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے پیر و مرشد ہیں۔ چشتی سلسلہ، یہ حضرت بابا فرید سے چشتی سلسلے کی 2 شاخیں ہو گئیں، ایک شاخ نظامی کہلاتی ہے، ایک صابری کہلاتی ہے، وہ چشتی نظامی اور پھر چشتی صابری۔ تو یہ نظام الدین اولیاء، ان کے مرید حضرت خواجہ امیر خسرو مشہور ہیں، ان کا عرس گزرا ہے، 718واں عرس ان کا گزرا ہے۔ مجھے میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے نے یہ بات بتائی تھی، ان سے سنی ہوئی بات آپ کو بھی برکت کے لیے سنا دیتا ہوں۔ فرماتے تھے 2 محبوب ہوئے ہیں، ایک محبوب سبحانی، ایک محبوب الہی۔ محبوب سبحانی غوث پاک کا لقب ہے، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کا لقب ہے۔ وہ فرماتے تھے آج بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی دربار لگتا ہے تو یہ دونوں محبوب نبی پاک کے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں، غوث پاک دائیں طرف، محبوب الہی بائیں، اور بھی محبوب ہیں، یہ نہیں کہ یہی، لیکن ان کی شان نمایاں ہے۔ تو یہ 2 محبوبوں کا مہینہ، یہ حضرت نظام الدین اولیاء بہت پائے کے بزرگ سید بھی ہیں، اولاد رسول بھی ہیں، ولی اللہ بھی ہیں۔ آپ کی والدہ کا مزار دہلی میں ہے، ان کا مزار اسی دہلی میں بستی نظام الدین کے نام سے، پورا علاقہ آپ کے نام سے، یہ آج بھی آپ کی روضہ انور پر دنیا جاتی ہے، سلام کرتی ہے، ماشاءاللہ۔ یہ اللہ والے بزرگ، واقعات بہت ہیں حضرت کے، بڑی خدمات ہیں، بڑا آپ نے کام کیا۔ وہ ولی جن کو واقعی ولی کہتے ہیں، یعنی لوگوں کو ہدایت بھی کی، لوگوں کی خدمت بھی کی۔ آپ کے جہاں آپ رہتے تھے خانقاہ کے پڑوس میں ہندو بستی تھی، آگ لگ گئی بستی میں، رمضان کا مہینہ تھا غالباً، اور گرمی، دہلی کی گرمی لاہور کی گرمی ایک جیسی، بڑی سخت گرمی، آگ لگ گئی۔
حضرت صاحب نے مریدوں سے فرمایا جاؤ فوراً سارے جاؤ مدد کرو. خود آپ چھت پر کھڑے ہو کے دھوپ میں کھڑے ہو کے بغیر چھتری کے معائنہ کر رہے ہیں کہ لوگ کام کر رہے ہیں. مریدوں کو بھیجا جاؤ. ساری بستی آگ لگ گئی تو مریدوں سے فرمایا جا کے مدد کرو. مدد کی. فرمایا کھانا تیار کرو, ان سب کو کھانا کھلائیں, جب تک ان کے گھر نہیں دوبارہ بن جاتے کھانا خانقاہ سے جائے گا. اس زمانے کا جو رقم تھی, جو کرنسی چلتی تھی, فرمایا جتنے جتنے میں گھر بنتا ہے ہر ایک کو اتنے پیسے دو تاکہ دوبارہ گھر بنائے. مخلوق کی مدد. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے کام کیا. شریعت کے پکے عقیدے میں کوئی لچک نہیں ہے. نظام الدین. صرف ایک بات سنا دوں محبت سے, ان کی کرامتیں تو بہت ہیں. وضو فرما رہے تھے دریا کے کنارے, نہر یا دریا کے کنارے, اس میں بچھو آ گیا. بچھو, بچھو جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اسکارپیون کہتے ہیں انگلش والے, پنجابی والے ٹھواں کہتے ہیں, عقرب عربی میں کہتے ہیں. حضرت نے دیکھا کہ یہ تو خشکی کا جانور ہے, پانی میں آیا ہوا ہے. آپ نے ہاتھ بڑھایا اس کو نکالنے کے لیے, اس نے ڈنک مارنے کی کوشش کی. آپ نے پھر ہاتھ بڑھایا, اس نے پھر ڈنک مارنے کی کوشش کی. دوسرے مرید پاس کھڑے دیکھ رہے ہیں. آپ نے تیسری بار بڑھایا اور اس کو پکڑ کے نکال دیا. اس نے ڈنک مار دیا. اس نے ڈنک مار دیا. مریدوں نے کہا حضرت جی وہ بار بار ڈنک مار رہا ہے, آپ پھر بھی نکال رہے ہو. فرمایا وہ ڈنک نہ مارے تو بچھو نہیں, میں نکالوں نہیں تو نظام الدین نہیں. اس نے اپنا کام کیا ہے, میں نے. حضرت کو کوئی ظاہری طور پر جسمانی تکلیف ہو گئی. مریدوں نے دیکھا تو کسی نے کہا یہاں ایک غیر مسلم شخص ہے جو اس کا علاج کرتا ہے, اس کو بلاؤ. حضرت سے پوچھا, حضرت نے فرمایا رہنے دو. دوبارہ وہ تکلیف ہوئی تو مریدوں نے کہا ان کو پھر تکلیف ہو گئی ہے, بلا لو. مریدوں نے بلا لیا. وہ آیا. سلب مرض, مرض نکال لینا, چھین لینا, اس کو مہارت ہو گئی تھی اس میں. وہ آیا, اس نے وہ اپنا کام کیا. آپ کہو گے اللہ والے کے لیے بھی دوسرا آیا. یہاں پر آپ کی سوچ تو فوراً ادھر جائے گی. ہم ان کے پاس جاتے ہیں شفا کے لیے, دیکھو ان کو ڈاکٹر بلانا پڑ رہا ہے. تو ان کو اللہ نے جو شان دی ہے اس سے مخلوق کی مدد کرتے ہیں, خود یہ رب کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں. حضور نے سارے جہان کو کھلایا, خود بھوکے رہے نہیں رہے. کیا ملتا نہیں تھا؟ نہیں, رب کی رضا پہ راضی تھے. یہ آسانی سے سمجھ نہیں آتا آپ کو. بہرحال وہ آیا, اس نے سلب مرض کیا. حضرت کی طبیعت بہتر ہو گئی جسمانی طور پر. اب سنو, جواب بھی سن لو. دیکھا تو وہ بیٹھا ہوا, سمجھ گئے مریدوں نے بلا لیا, میں نے منع کیا تھا لیکن بلا لیا. مریدوں نے کہا حضرت آپ کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی اس لیے بلا لیا. حضرت صاحب نے اس سے فرمایا یہ جو تو سلب مرض کرتا ہے تو نے یہ کیسے سیکھا ہے؟ اس نے کہا مخالفت نفس سے, اپنے نفس کی مخالفت کرنے سے یہ کمال سیکھا. مثلا میرے نفس نے کہا ٹھنڈا پانی پی تو میں نے نہیں پیا, گرم پیا. میرے نفس نے کہا گرم پی تو میں نے ٹھنڈا. ہر کام نفس کی مخالفت کی. جو میرا نفس کہتا تھا میں اس کے مخالف کرتا تھا. تو اس کے خلاف کرنے سے, اس کی مخالفت کرنے سے مجھے یہ کمال مل گیا. حضرت نے فرمایا تجھے اسلام قبول کرنے سے کون روکتا؟ تجھے اسلام کرنے سے, قبول کرنے سے تیرا نفس ہی روکتا ہے. بات اس کی سمجھ میں آ گئی, اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب سنو, حضرت نے فرمایا یہ آیا میرے پاس, اس نے میرا مرض نکالا, میں نے اس کا کفر نکالا. اس نے میرا مرض نکالا, میں نے اس کا کفر نکال دیا. سمجھ آئی بات؟ تو اعتراض کرنے والوں نے تو خیر ماننا نہیں, ان کی سوچ ہی اتنی ہے. تو وہ ہستی ماشاءاللہ بڑا کام کیا آپ نے. چشتی نظامی, یہ چشتی نظامی میں پھر سلسلہ آیا چشتی اشرفی, وہ بھی نظامی سلسلے کی شاخ کے. چھوچا شریف وہ بھی نظامی ہے سارے.
اور آگے پھر یہ سلسلہ یہاں پر آ گیا، یہ آپ کا توسا شریف، آپ کا چشتیاں شریف، گولڑا شریف، یہ ساری اسی کی شاخیں ہیں۔ چشتی نظامی، اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کو ان کی برکات عطا فرمائے۔ اعلان کیا تھا جناب محمد انور واحد نے دبئی میں، اور ان کی اہلیہ، یہ دونوں داخل ہو گئے تھے کورونا میں ہسپتال میں۔ یہ محمد انور واحدنا صاحب 2-3 مرتبہ دبئی میں ان کے پاس جانا ہوا، بڑے نیک آدمی تھے۔ ہر مہینے کی 17 تاریخ کو اصحاب بدر کا دن مناتے تھے، ہر مہینے ان کے نام کی فاتحہ کراتے تھے، اللہ والوں سے بہت تعلق تھا، قرآن بہت زیادہ پڑھتے تھے، نیکیوں سے بہت۔ وہ 2 دن پہلے انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مرتبہ شہادت عطا فرمائے۔ وہاں پر گھر والوں کو ڈر تھا کہ کورونا کی وجہ سے پتہ نہیں نہلانے دیں گے یا نہیں جنازہ پڑھنے۔ وہ کہتے ہیں سارے کام اتنے اچھے ہو گئے، غسل بھی ہوا، جنازہ بھی ہوا، تدفین بھی ہوئی، کوئی کورونا کا مسئلہ نہیں ہوا۔ تو جو نبی کے پیارے بن جائیں، غلام بن جائیں، پھر اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بیماروں کو شفا بھی عطا فرمائے۔ ان کا انتقال ہو گیا، میں نے اس کے لیے آپ کو بتانا تھا۔ ان کی اہلیہ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔